چکا ہے اور وقت جو ہے کافی تیزی سے جا رہا ہے، اس لیے میں بلا تاخیر اس کڑی کی سب سے پہلے مقرر حرد عزیز علاقے کے مشہور و معروف داعی، اس جماعت کی شہری جمعیت کے امیر محترم شیخ الطاف صاحب کو میں دعوت سخن دیتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ آپ جو آئے بہاروں نے لٹائی خوشبو، آپ جو آئے بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھول ہے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ میں آپ کو بہت ہی ادب و احترام سے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں، اور آپ کا جو ٹاپک ہے دور جدید اور جو دور جدید سائنس ٹیکنالوجی، جی آپ آئیں اس موضوع پر ہم سامعین کو بہترین انداز میں محسوس فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جس نے ہم تمام کے تمام لوگوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے سہارا، لاچار، بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری سوء ہدایت کے لیے، ہم کو لیڈ کرنے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، ہم کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے انبیاء اکرام کا سلسلہ جاری کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام جناب صدر مجلس
فضیلت الشیخ مولانا عبدالوارث سلفی صاحب حفظہ اللہ اور ناظم مجلس فضیلت الشیخ مولانا شمس الدین فیضی حفظہ اللہ، شریف جمعیت اہل حدیث آسنسول کے ذمہ داران، اس جماعت کے بزرگ حضرات، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان کرام، آپ تمام کے تمام لوگوں کی آمد ہمارے لیے باعث فرحت و شادمانی۔ اللہ رب العالمین کا بے شکر احسان ہے کہ اس نے اس ناچیز کو آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ آج کی اس ماہانہ اجتماع میں میں جس موضوع کا مکلف بنایا گیا ہوں وہ ہے قرآن اور جدید سائنس۔ محترم شامل اکرام، ہم لوگ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس دھرم جس ریلیجن سے ہمارا تعلق ہے، اس ریلیجن، اس دین، اس دھرم، اس مذہب کی کتاب قرآن، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اسی طرح سے قرآن پر قرآن کے علاوہ بھی جو کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی وہ آسمانی ہے، اسی طرح یہ بھی آسمانی میں یہاں پر نازل کی گئی، اور قرآن ان تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ اس قرآن کے تعلق سے میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کو کچھ بتانے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی مختصر سی باتیں بتلا کر کے میں سائنس کی طرف بڑھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ قرآن کو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا۔ اس پر نازل کیا؟ قلب پر، دل پر نازل کیا۔ اور اس قرآن کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ کے اوپر نازل کیا گیا ہوگا تو پہاڑ کیا ہوگا؟ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس قرآن کتنی برکت ہے، فضیلت والی قرآن کا بابرکت اتنا عظیم ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزیں بیان کی۔ اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایسے واضح طور پر میں آپ کو بتلا دوں کہ جو قرآن ہے یہ نشانیوں کی کتاب ہے، آیات کی کتاب ہے، لیکن اس قرآن کے اندر بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ اس قرآن کے اندر لگ بھگ 6000 سے زائد آیات ہیں، لیکن ان میں سے 1000 سے زائد آیات کا تعلق سائنس سے۔ اسی طرح بہت سے آیات ایسے ہیں جو جغرافیہ بتاتی ہیں، بہت سے آیات ایسی ہیں جس میں تاریخ ہم کو دکھتا ہے، اور وہاں کی ہمیں تاریخ مہیا ہوتی ہے، ہمارے پاس آتی ہے، جس تاریخ کو بڑے سے بڑے تاریخ دان نے آج تک نوٹ نہیں کیا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے دنیا کے خاتمے تک کی تمام چیزیں اس قرآن کے اندر بیان کرتی ہیں۔ اس دنیا کو بننے سے پہلے کیا تھا، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اس دنیا میں حال میں کیا ہو رہا ہے، ماضی میں کیا ہو، مستقبل میں کیا ہوگا، اس دنیا کے اندر ہمیں کیسے زندگی بسر کرنا ہے، ہمیں کیسے طور طریقے اپنانے ہیں، ہمیں کیسے چیزوں سے کن چیزوں کا ہمیں التزام نہیں کرنا، اور کن چیزوں کو ہمیں ماننا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، وہ تمام چیزیں اس قرآن کے اللہ نے بیان کر دی۔ اس قرآن کی اگر بات کی جائے تو پوری دنیا کے لوگوں کا اجماع ہے کہ قرآن کے جیسی کوئی ادب کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ جو ادب کی کتابیں ہوتی ہیں، عربی ادب ہے، اردو ادب ہے، اسی طرح عربی میں کوئی ادب کی کتاب قرآن کی جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ پوری دنیا والوں کا کیا ہے؟ اجماع ہے، بھروسہ ہے، بلیف ہے، یقین ہے۔ لیکن اس قرآن کو کوئی یہ نہیں تسلیم کرتا ہے کہ قرآن آسمان سے ہے، یہ قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کرتا ہے۔ اس قرآن کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6000 سے زائد آیات ہیں، اس میں سے 1000 سے زائد آیات کا تعلق کس سے ہے؟ سائنس سے۔ تو اسی طرح سے ایک بہت مشہور سائنسداں ہے جن کو نوبل انعام سے، نوبل پرائز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس سے نوازا گیا تھا، ان کا نام البرٹ کر کے کچھ ہے، البرٹ۔
تو وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ مذہب کے بغیر اندھی ہے، لنگڑی ہے. کون کہتے ہیں؟ جن کو نوبل پرائز ملا. تو اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جو کتاب جو تمام چیزیں بتاتی ہے، تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ مطالعہ کریں، اس پر غور و فکر کریں. اسی طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اتنی آیات سائنس کے مطابق ہے، تو ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سائنس جو ہے وہ قرآن کی آیت کے موافق ہے یا مخالف ہے، اس سے ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس کے مطابق ہے یا مخالف ہے. ان چیزوں کو ہم کو جاننا چاہیے. اب آئیے ہم سائنس کو دیکھیں. سائنس کس کو کہتے ہیں؟ سائنس اگر ہم معمولی زبان نارمل زبان میں بات کریں تو سائنس علم کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں علم کو کہتے ہیں. اگر سائنس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے تو سائنس کہتے ہیں کسی چیز کے مطالعے کو، اس کے تجربے کو، اس کی تحقیق کو، اور کسی چیز کے مطالعے کے بعد، تحقیقات کے بعد، اس کے بعد بہت زیادہ غور و فکر کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کا نام دے دیا گیا سائنس. سائنس علم کا نام. اور بہت سی چیزیں ہم تحقیقات کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ تمام سائنس میں داخل ہے. اور سائنس کے اندر یہ انسان کا علم بھی آ جاتا ہے. انسان کی باڈیز کی چیزیں ہیں. پھر اسی طرح سے فلکیات کا علم بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. اسی طرح سے یہ سائنس 10ویں یا 13ویں صدی کے بعد عروج میں آئی. اور یہ سائنس جو بہت سی چیزیں بتاتا ہے وہ بہت زیادہ تحقیقات کرنے کے بعد، بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد، اور سائنس کے تعلق اگر آپ کی بات معلوم ہوگی کہ سائنس یوٹرن میں لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ یوٹرن میں لیتا ہے. کبھی کچھ بات کو آپ کے سامنے رکھے گا، کبھی اس کو کھینچ لے گا، کبھی اس کو کھینچ لے گا. یعنی کہ اپنے بات پر بھی اس کو اتنا اعتماد نہیں ہوتا ہے. سائنس نے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سے، بڑی تحقیقات کے ذریعے سے ایک بات بتائی جو کہ بہت اہم ہے. کیا بتایا؟ کہ یہ دنیا وجود میں کیسے آئی، یہ دنیا کا وجود کیسے ہوا. اس کے تعلق سے سائنس نے کہا، جس کو کہتے ہیں کریشن آف دا یونیورس. اس کے بارے میں سائنس نے کہا کریشن آف دا یونیورس کے بارے میں سائنس نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہے پرائمری نیبیولا ہوا، اس کے بعد بگ بینگ ایک بڑا دھماکہ ہوا. کیا ہوا؟ ایک بڑا دھماکہ ہوا. اس کے بعد سیکنڈری سپریشن ہوا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ثانوی جدائی. یعنی کہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین پہلے ملی ہوئی تھی، اس کے بعد ایک بگ بینگ، ایک اچانک سے بڑا دھماکہ ہوا. اس کے بعد ثانوی جدائی ہوئی، اس میں فلکیات بنے، کہکشاں بنے، اس میں آپ کے سورج، چاند، ستارے، یہ سب چیزیں کیا ہوئے؟ الگ ہوئے. یہ سائنس کہتا ہے. لیکن سائنس یہ بات کہتا ہے کہ یہ جو بگ بینگ ہوا، بڑا دھماکہ اچانک سے ہوا. کیا ہوا؟ اچانک سے ہو گیا. اسی تعلق سے جو بگ بینگ کے تعلق سے قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے. قرآن کی زمین کی تخلیق کے، فلکیات کی تخلیق کے تعلق سے ایک بات کہتا ہے، جو آیت اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اولم یری الذین کفروا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے جنہوں نے کفر کیا؟ کیا کافر لوگ نہیں دیکھتے کہ ان السماوات والارض، کہ یہ آسمان و زمین جو ہے کانتا رتقا ففتقناہما، آپس میں ملی ہوئی تھی. کیا تھی؟ آپس میں ملی ہوئی تھی، سٹی ہوئی تھی. پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا، یہ الگ ہو گئی اور پھر زمین و آسمان کی شکل اختیار. یہ قرآن کہتا ہے. اور یہ قرآن کب کہتا ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے. سائنس کب کہتا ہے؟ آج سے کچھ صدی پہلے، کچھ صدی پہلے. اور وہ بھی بہت زیادہ تجربات کے بعد، بہت زیادہ تحقیقات کے بعد. آپ ایک بات غور کریں کہ جس دور میں یہ باتیں بتائی گئی، اس دور میں کوئی شخص 5 فٹ کی اونچائی تک بھی اڑنے کا اس کے پاس تجربہ نہیں تھا. وہ 5 فٹ کی اونچائی تک بھی نہیں اڑ سکتا تھا. تو یہ آسمان میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اڑنا، چاند تک جانا، یہ کیمرے سے فوٹوز کھینچنا، یہ سب چیزیں نہیں تھی. اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ یہ آسمان و زمین پر ایک ایسی سٹی ہوئی تھی، بڑا دھماکہ جس کو تو کہتے ہیں بگ بینگ. لیکن بات یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بگ بینگ کس نے کیا؟ ہم نے کیا. زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے پیدا کیا. انسان و جن کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے پیدا کیا. لوگوں کو کون کھلا پلا رہا؟ ہم کھلا پلا رہے ہیں. یہ آسمان و زمین کا نظام کون چلا رہا؟ ہم چلا رہا. لیکن سائنس بگ بینگ کو کہتا ہے.
بہت سی تحقیقات کے بعد بگ بینگ تو کہتا ہے، یہ بات قرآن کی موافق ہے کہ بگ بینگ بڑا دھماکہ ہوا اور یہ آسمان زمین وجود میں آئی، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ بگ بینگ آٹومیٹک اچانک ہوا اور اس بگ بینگ کو کرنے والا کوئی نہیں تھا، یعنی اس کا سبجیکٹ، اس کا فاعل کوئی نہیں تھا، اس کو وجود کر دیا گیا صاحب۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ آسمان و زمین کا جو نظام چل رہا ہے یہ اپنے آپ چل رہا ہے، یہ اپنے آپ چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہ ابھی ہمارے عمران بھائی ہیں، انہوں نے یہ گلاس لا کر کے یہاں پر رکھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گلاس یہاں پر موجود ہے، رکھا ہوا، یہ ٹیبل یہاں پر موجود ہے، یہ کرسیاں موجود ہیں، لیکن کیا یہ آٹومیٹک آ جائے، اپنے آپ آ جائے، اچانک آ جائے؟ نہیں، اس کو لانے والا کوئی ہے، اس کا کوئی لانے والا، اس کام کو انجام دینے والا کوئی ہے، کوئی اس کا فاعل ہے، کوئی اس کا سبجیکٹ ہے۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ یہ گلاس خود بخود چل کر کے آ گئی، یہ ٹیبل خود بخود چل کر کے آ گیا، تو آپ اس کو عقل مند کہیں گے، بیوقوف کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر ہے، تھوڑے سے کڑک مزاج کے بھی، نرم مزاج کے بھی، ہم لوگ صدام سر کے نام سے آتے ہیں، تو وہ ایک بات اسی تعلق سے بیان کر رہے تھے، سائنس میں بہت ماہر ہے، وہ بیان کر رہے تھے کہ اگر پنکھا اپنے آپ چلنے لگے، یہ گاڑیاں جو سڑک پہ چل رہی ہیں اپنے آپ چلنے لگے، اس کو چلانے والوں کو نہ دکھے، تو سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ ہے، سمجھ لو معاملہ گڑبڑ، وہ ہم لوگ بولتے ہیں نا بھوت آئے، تو وہ تھوڑا سا اس کو بولتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے بھوت آئے، وہ سب چیزیں ہیں، اچھا لوگ شیطان و جن کو مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم جس دور میں رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، وہاں پہ بسول کیا بھوت آئے، تو انہوں نے کہا بھاگ جو فرار گڑبڑ ہے، کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ کوئی بھی چیز خود بخود نہیں آ سکتی، کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بن سکتی۔ ابھی یہ جو پنکھا بنا ہے، ہم کہیں کہ بھائی یہ پنکھا خود بخود بن گیا، یہ بے وقوفی نہیں آ سکتی، ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو عقل کا تقاضا بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی جب یہ پنکھا خود بخود نہیں بن سکتا، یہ گلاس خود بخود یہاں پر چل کر کے نہیں آ سکتا، یہ جو سڑکوں پر گاڑیاں چل رہی ہیں جس میں پہیے لگے ہوئے ہیں، گیئر ہے، اسکلیٹر ہے، بیٹری ہے، پیٹرول ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ خود بخود نہیں چل سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ پوری دنیا، اس کو یونیورس کہتے ہیں، یہ گلیکسی، اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ یہ جو لوگ کھا رہے پی رہے، جو زمین سے جو اناج اگ رہے، آسمان سے جو بارش نازل ہو رہی، اس کو کوئی برسانے والا، اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے، لیکن سائنس اس بات کا انکار کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ انکار کرتی ہے۔ اس بات سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سائنس علم کو کہتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تحقیقات، غور و فکر اور تجربات کے بعد کسی چیز کو معلوم کیا جاتا ہے، اس کا نام سائنس کر دیا ہے، کہتے ہیں سائنس کر دیا گیا ہے، اور سائنس نے وہ باتیں بہت بعد میں بتائی۔ ابھی بہت سے سائنسداں یہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ تو بہت زیادہ ان کو دنیا پر فوقیت تھی۔ ایک بات یاد کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ تمام کی تمام باتیں کسی کو معلوم نہیں تھی، یہ تمام کی تمام باتیں کسی میں موجود ہیں؟ قرآن مجید میں ہے، اور 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کی وضاحت فرمائی اس وقت کے دور میں جب کوئی شخص 5 فٹ کی اونچائی تک اڑنے کا بھی تجربہ کسی پر نہیں تھا، 5 فٹ کی اونچائی تک بھی کوئی شخص نہیں اڑ سکتا تھا، اس سے کیا بات سمجھو؟ ظاہر سی بات ہے، ہم نے ایک موبائل کو بنایا، اس کے اندر کیا ہے، وہ کیسے ورک کرتا ہے، اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں مجھ کو معلوم ہیں۔ اگر کوئی دوسرے شخص کے سامنے اس کو پیش کر رہے، اب وہ کیا کرے؟ اس کو کھولے گا، اس کو دیکھے گا، اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرے گا، اس کو پڑھے گا کہ بھائی یہ ورک کر رہا ہے، یہ ڈیوائس کیا ہے، یہ کیسے ورک کر رہا ہے۔ لیکن جس نے اس کو بنایا ہے اس کو پہلے سے معلوم، تو جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے اور اس نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے۔ ظاہر سے بات ہے جس وقت کے دور میں کوئی اڑنے کا تجربہ کوئی اڑ نہیں سکتا تھا، تو وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے آئیے کچھ اور مسائل پر ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں، جیسے کہ سائنس یہ بات کہتی ہے کہ جب یہ زمین و آسمان نہیں بنا تھا تو اس وقت ایک گیس کے شکل میں تھا۔ کس کے شکل میں تھا؟ گیس کے شکل میں تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بھی یہ بات کہتا ہے، اور کب کہتا ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، کہ وہ آسمان پر مستوی ہو گیا، بلند ہو گیا،
اور سوچیے تمام چیزیں کیا تھی؟ دھواں تھی. کیا تھی؟ دھواں تھی. سائنس نہیں کہتا اسموک, دھواں, گیس, یہ کہتا. کب کہتا؟ بہت سالوں بعد. جس نے بنایا اس نے پہلی وضاحت کری, میں نے آپ کو بتایا نا, کہتا میں آپ کو ایک فون دے رہا ہوں, وہ فون کو میں نے بنایا, تمام چیزیں کیا مجھ کو معلوم ہے, لیکن میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ کو معلوم نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت, پڑھنے کی ضرورت ہے, تب آپ بتا سکتے ہیں. جس نے بنایا ہے اس کو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسی نے بنایا ہے. وہ کیا ڈیوائس کون سا ورک کرے گا, کیا کرے, اس کو معلوم ہے. اسی طرح سے ایک بات کہتے ہیں کہ شیپ آف دا ارتھ از اسفیریکل, کہ جو زمین کی جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ بیضاوی ہے. کیا ہے؟ بیضاوی ہے. اور یہ بات کب ثابت ہوئی ہے؟ پہلے کے جو لوگ تھے ان کا یہ گمان تھا کہ زمین کیا ہے؟ چپٹی ہے. ناصر صاحب کا ہے راجا بھائی بس ایک منٹ لائیے یہاں پہ میرے کو سوال. تو پہلے کے لوگوں کا یہ تصور تھا کہ زمین کیا ہے؟ چپٹی ہے. اسی وجہ سے وہ کیا ہے؟ دور دراز کا سفر نہیں کرتے تھے, دور دراز کا سفر نہیں کرتے تھے. اس بات کو ثابت کس نے کیا؟ اس بات کو ثابت کرنے والا سر فرانس ڈریک ایک پہلی سفر پہ ہو گیا, اور اس کے بعد اس بات کو اس نے ثابت کی کہ دیکھو زمین جو ہے وہ چپٹی نہیں ہے, کیا ہے؟ گول ہے, بیضاوی ہے, بیضاوی ہے. اسی طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علم کا اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یقینا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن کو رات کی طرف اور رات کو دن کی طرف آہستہ آہستہ لے کر کے جاتا ہے, آہستہ آہستہ لے کر کے جاتا ہے. ایک منٹ, کسی شخص کے فون کی ضرورت ہوگی, کوئی شخص فون دے سکتا ہے؟ ایک منٹ فلش لائٹ لا کر دے تو جی فلش لائٹ لا کر دے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے؟ دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے. ابھی بات یاد کرتے ہیں کہ اگر اچانک سے دن اور اچانک سے رات ہو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ زمین چپٹی. اچانک سے اگر دن اور رات ہو ایک ہی وقت میں, پوری دنیا میں اگر سورج نکل رہا, دن ہو رہا, تو اس سے کیا ثابت ہو رہا کہ زمین چپٹی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو کیا ثابت ہے؟ زمین بیضاوی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ جو ہے دن کو رات کی طرف اور رات کو دن کی طرف آہستہ آہستہ لے کر کے جاتا ہے. ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ بات اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ فون میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہندوستان کے اندر, چلے ہندوستان کے اندر ابھی اگر شام ہو رہا ہے, رات ہو رہی ہے, تو کسی اور کنٹری کے اندر ابھی کیا ہے؟ دوپہر, صبح ہے. ہندوستان کے اندر بھی بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر سورج غروب نہیں ہوا. اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین کیا ہے؟ بیضاوی ہے. یہ بات قرآن نے کب کہی؟ آج سے 1450 سال پہلے, اور یہ کب کہہ رہے ہیں؟ 1579 عیسوی. یعنی حال کی بات ہے. اور وہ بھی پہلی سفر کیا, اس کے بعد بہت سے سمجھنے لوگ اس نے غور و فکر کی, بہت سے چیزوں کو نے پڑھا, تجربات کو اس نے دیکھا, اس کے بعد یہ کہا کہ بھائی زمین کیا ہے؟ گول ہے, بیضاوی. اب ایک چیز میں آپ کو مثال کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں, تو توجہ فرمائیں. میرے پاس میں ایک فون کچھ اچھا ملا نہیں, اس کو لے کر کے آیا. یہ کیا ہے؟ چپٹی ہے نا. تمام لوگ کیا ہے؟ چپٹی ہے. اور یہ سمجھ لیں یہ زمین ہے, یہ سمجھ لیں سورج. ابھی جو ہماری جیوگرافی ہے وہ کہتی ہے کہ زمین گردش کرتی ہے, تو قرآن کہتا ہے کہ زمین ثابت ہے, زمین رکی ہوئی ہے. تو اختلافی بات ہے, تو اختلافیات ہے, موافقت باتیں ابھی کی جا رہی ہے, تو اختلافی بات کبھی بعد میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تو اسی لیے میں اس کو نہیں اس کو گھما کر دکھاؤں قرآن کے مطابق. اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ چپٹی. اس کو میں نے اس کے اوپر رکھا, یہ پورا علاقہ روشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ دیکھیں کوئی بھی ایک علاقہ روشنی سے محروم رہا, کوئی بھی ایک علاقہ روشنی سے محروم رہا, آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ چپٹی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ آہستہ آہستہ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے. یعنی کہ ایک وقت میں رات اور دن پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوتا. اگر ایک وقت میں کہیں ہوتا تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ زمین چپٹی. اسی لیے زمین چپٹی نہیں, یہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ 1450 سال.
टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं था उस वक्त के दौर में, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज को बयान किया। अब मैं देखिए आपको दिख रहा हूँ कि जमीन की शक्ल हम बताते हैं क्या, बैजावी है। क्या है? बैजावी है। ये बैज क्या है? अरबी का लफ्ज है, इसके माना होता है अंडा, इग। अब देखें ये अंडा है, मेरे हाथों हमने रोशन किया इसको। अब देखें पीछे का इलाका क्या है, रोशनी से महरूम रह गया। देखें आपको, देख रहे हैं पीछे के इलाके में रोशनी नहीं पहुंच रही है, नीचे के इलाके में थोड़ा सा ऊपर का रोशन बोला तो नीचे के इलाका अंधेरा है, इधर रोशन बोला तो ऊपर के इलाका अंधेरा। ये व्हाइट इसलिए थोड़ा सा पीला हो जाएगा, लेकिन असल में आप देखें तो देखिए इधर का हिस्सा अंधेरा है। तो ये इस बात की दलील है। कुरान ने बात कब कही? 1450 साल पहले। और ये साइंस कब कह रही है, ज्योग्राफी कब कह रही है? आज के दौर में। तो इन तमाम बातों से क्या हमको मालूम होता है कि कुरान अल्लाह रब्बुल की किताब है। क्यों? क्योंकि जिसने इस दुनिया को बनाया, अल्लाह रब्बुल ने दुनिया को बनाया, हमारा ईमान अगर कोई नहीं मानता तो अलग सी बात है। अल्लाह रब्बुल ने दुनिया को बनाया और वो A to Z तमाम चीजें इस दुनिया के बारे में जानता है। तो अल्लाह ने बता दिया कि देखो जमीन ऐसे वजूद में आई, आसमान को हमने ऐसे बुलंद किया, ये जमीन की शक्ल ऐसी है, यहाँ पर सूरज चांद सितारे का काम ये है। इसी तरह से पहाड़ के तरह माउंटेन जो है उसके तरह से जुगाते क्या कहता है कि पहाड़ जमीन को बैलेंस देता है। क्या कहता है? बैलेंस देता है। और वो एक खूंटी के मानते हैं। किसके मानते हैं? खूंटी के मानते हैं। अगर पहाड़ इस जमीन पर ना हो तो ये जमीन डोलने लगेगी। ये बात कुरान में कहती है, ये बात कुरान में कहती है। कब कहती है? 1450 साल। इसीलिए मैं एक बात आपको बताया कि मोबाइल को अगर मैंने बताया है तो उसके अंदर कौन सा डिवाइस क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, उसको कैसे बनाया गया है, कैसे वजूद में लाया गया है, इसका इल्म मेरे पास में है। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे शख्स को देता हूँ तो वो क्या करेगा? उसको खोलेगा, उसको देखेगा, एक एक चीजों को लोगों को दिखाएगा, देखिए छोटा सा चिप, ये क्या है, ये क्या है। काफी दिन लगेंगे, उसके बाद बता अच्छा ये डिवाइस ये वर्क करता है, ये डिवाइस ये वर्क करता है, इसको ऐसे बनाया गया है। लेकिन जिसने बनाया उसको बताने में कोई देरी नहीं लगती। इसलिए मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। हमारे मुक़र्रिर खास फैज़ुल शेख अमीर जमइयत मौलाना हिफाज़तुल्लाह सलफ़ी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। उनको भी खिताब का के लिए वक्त देना है क्योंकि वो हमारे मुक़र्रिर खास है, मुक़र्रिर खुसूसी है। इसीलिए मैं इन तमाम बातों से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। इन तमाम बातों से यही बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम चीज़ों को 1450 साल पहले बयान किया जो लोग आज बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए से बता दिए। फिरौन के बारे में बता के बात करना पड़ूं कि फिरौन की लाश जब डॉक्टर मॉलिस को मिली, बड़ा हैरान और परेशान, ताज्जुब का शिकार, भाई आखिर ये कैसा शख्स है, ये कैसे शख्स की लाश है कि ना ये जलता है, ना दफन होता है, ना सड़ता है, आखिर क्या माजरा है। अब वो शख्स उसको लेकर के गया अपने लैब में, बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए से बहुत दिनों के बाद उसको क्या मालूम हुआ, उसके जिस्म पे वो बालू के रेत के जो ज़रात थे, उससे मालूम हुआ कि इस शख्स की मौत पानी में डूबने की वजह से। और उसके अलावा कुछ मालूम नहीं, मुसलमानों को पता चला कि फला जगह पर ऐसी लाश मिली। मुसलमान फौरी तौर पे डॉक्टर वालिस के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने कहा और देखा तो हाल अब जाओ ये फिरौन है। अब वो बोला कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए से इस चीज को पता लगाया और सिर्फ मुझको इतनी सी बात मालूम करके कि इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से। ये पूरा उसको बायोडाटा खोल कर रखी है, जैसे पूरी कुंडली खोल कर रखी है। अब वो भी ताज्जुब का शिकार, कैसे? उसने कहा कि हमारी किताब जो है लिखी उसके अंदर इसका जिक्र है। अब वो फौरी तौर पर दौड़ता हुआ गया सऊदी के डॉक्टर के पास। उसके सामने जब ये वाकया गया कि हमको एक लाश हुई, ये चीजें हमने उसके अंदर देखी, तो उसने उसको सूरह तौबा की आयत दिखाई। और भी जो फिरौन का कलाम है, आप तो जानते हैं बेशुमार मकामात पर फिरौन का जिक्र है, तो उसको उस डॉक्टर के सामने रखा, डॉक्टर वालिस फौरी तौर पर वहां पर ईमान लिया। तो इन तमाम बातों से ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इस दुनिया का खालिक व मालिक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया को चलाने वाला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इस दुनिया का बनाने वाला है। तो अगर ये कहे कि ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई तो ये बेवकूफ़ी की बात हुई। लिहाजा मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम लोगों को
زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم تمام لوگوں کو متحد ہونے کی توفیق دے. ہم تمام لوگوں کو فرقہ پرستی کے دلدل سے نکلنے کی توفیق دے. ہم لوگ تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ تو ہم کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.